موہرا ڈرامے میں سکندر سے بدلہ لینے کے بعد اب ارمین بیگم سے بدلہ لینے کا وقت آتا ہے اور علیزے ارمین بیگم کے گرد گھیرا تنگ کر دیتی ہے۔ ارمین بیگم کے خلاف تمام ثبوت تو وہ بہت پہلے سے جمع کر چکی تھی، اب پولیس اسٹیشن میں وہ ثبوت بھجواتی ہے، جس کے بعد پولیس ارمین بیگم کو اریسٹ کرنے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے کہ این جی او کی آڑ میں ارمین بیگم نے غبن اور فراڈ کیا ہے، لیکن اس بات کا علم فرید ہمدانی اور حمزہ کو بھی نہیں تھا اور اس بات پر یقین بھی نہیں آتا کہ ارمین ایسا کر سکتی ہے۔ فرید ہمدانی اور حمزہ ارمین بیگم کی بیل کے لیے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تو پولیس آفیسر کہتا ہے کہ آپ پولیس انویسٹیگیشن میں انٹرپٹ نہ کریں، اگر ارمین بیگم نے کچھ نہیں کیا تو پولیس خود انہیں باعزت گھر چھوڑ جائے گی، لیکن آج کی رات انہیں پولیس کسٹڈی میں ہی رہنا پڑے گا۔ فرید ہمدانی تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر آج کی رات ارمین بیگم پولیس اسٹیشن رہیں تو یہ بات تو میڈیا تک پہنچ جائے گی اور ہمارے سارے سوشل سرکل تک بھی پہنچ جائے گی، اس کے بعد تو ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جس پہ سکندر کہتا ہے کہ ڈیڈ، مجھے یہ سب کسی دشمن کی سازش لگتی ہے، اور وہ دشمن کون ہے اس کا تو میں پتہ چلا کے ہی رہوں گا۔ جبکہ علیزے سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ فکر نہ کرو، بہت جلد تمہارا بھی برا انجام ہونے والا ہے۔ دوسری طرف علیزے کے وہ انکل جو اس سلسلے میں اس کی تمام مدد کر رہے تھے اسے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس دن حمزہ کو یہ پتہ چلا کہ اس سب کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے تو حمزہ کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹے گا، پتہ نہیں وہ تمہارے ساتھ کس طرح سے پیش آئے گا۔ لیکن علیزے کی اپنی ہی لاجک ہے، وہ کہتی ہے کہ جنگ میں جانیں جاتی ہیں، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی معافی نہیں مانگی جاتی۔ بہرحال علیزے جو حمزہ کی زندگی میں تو سکندر سے بدلہ لینے ہی آئی تھی اور محبت پہ یقین بھی نہیں رکھتی تھی، لیکن اب چونکہ وہ حمزہ سے سچ میں محبت کرنے لگی ہے تو اسے دل ہی دل میں یہ فکر تو ستاتی ہے کہ جس دن حمزہ کو میری سچائی پتہ چلی، پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ تبھی رات کو جب حمزہ کو پریشان دیکھتی ہے اپنی ماں کے لیے تو پوچھ ہی لیتی ہے کہ حمزہ، اگر کبھی آپ کو یہ پتہ چلے کہ میں نے آپ سے کبھی جھوٹ بولا ہے یا دھوکہ دیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ لیکن حمزہ کہتا ہے کہ علیزے ایسا پاسبل ہی نہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ساری دنیا مجھے دھوکہ دے سکتی ہے لیکن میری علیزے کبھی بھی نہیں۔ علیزے افسردہ سی ہو کے حمزہ سے پوچھتی ہے کہ آپ کو میرے اوپر اتنا بھروسہ ہے؟ تو حمزہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس پہ بھروسہ کرنا محبت کا پہلا اصول ہے۔ یہاں علیزے کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، کیونکہ علیزے نے تو سچ میں حمزہ کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ دھوکہ بھی اس نے صرف اس لیے دیا کہ اس نے اپنی مرتی ہوئی بہن انوشے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کا خون ضائع نہیں جانے دے گی، بلکہ اس کا یہ حشر کرنے والے کو انجام تک پہنچا کے رہے گی۔ یہ الگ بات کہ اس کی زد میں حمزہ کی محبت بھی آ گئی۔ بہرحال اب چونکہ علیزے کا اگلا پلان سکندر کو انجام تک پہنچانا ہے تو اسی سلسلے میں اپنے انکل سے ملتی ہے تو انکل کہتے ہیں کہ سکندر کو بھی اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد تمہارا کیا پلان ہے؟ تو علیزے کہتی ہے کہ بس پھر میں منظر سے ہٹ جاؤں گی اور آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن انکل جو جانتے ہیں کہ حمزہ علیزے سے بے تحاشا محبت کرتا ہے اسے کبھی بھول نہیں پائے گا، بلکہ علیزے کی حقیقت جاننے کے بعد شاید بالکل ٹوٹ جائے گا۔ علیزے سے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے علیزے، تم حمزہ کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی، تمہیں شروع دن سے حمزہ کو اعتماد میں لے کے یہ سب بتا دینا چاہیے تھا۔ لیکن علیزے کا خیال ہے کہ اگر وہ حمزہ کو اس سب کے بارے میں پہلے سے بتا دیتی تو شاید سکندر اور ارمین بیگم سے بدلہ لینا ناممکن ہو جاتا۔ خیر اب گھر میں چونکہ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ارمین بیگم پولیس اسٹیشن میں ہے، یہ خبر سوشل میڈیا تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو جہاں ایک طرف فرید ہمدانی، حمزہ اور سکندر اپنی تمام سورسز چلا کے اس بات کو سوشل میڈیا تک پہنچنے سے روکتے ہیں، وہیں علیزے اپنی سورسز چلا کے اس خبر کو سوشل میڈیا کی زینت بنا دیتی ہے۔ ہر ٹی وی چینل، ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جب یہ خبر چلتی ہے کہ ارمین بیگم دھوکہ اور غبن کے کیس میں پولیس کی حراست میں ہیں تو نمرا، جس نے یہ خبر سب سے پہلے اپنے موبائل پہ دیکھی، موبائل لے کے اپنے گھر والوں کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگ جس بات کے لیے پریشان ہیں وہ بات تو پہلے ہی سوشل میڈیا تک پہنچ چکی ہے۔ اور جب وہ نیوز سب گھر والوں کو دکھاتی ہے تو سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ سب آخر کر کون رہا ہے۔
نمرا کہتی ہے کہ یہ سب مکافات عمل ہے، جو آپ لوگوں نے بویا ہے وہی کاٹ رہے ہیں۔ اگر موم این جی او کی آڑ میں دھوکہ دہی نہ کرتی تو انہیں کبھی پولیس اریسٹ نہ کرتی۔ اور اگلے دن فرید ہمدانی، حمزہ اور سکندر ارمین بیگم کی بیل تو کروا لیتے ہیں، لیکن جب اسے لے کے پولیس اسٹیشن سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو سارا سوشل میڈیا آلریڈی وہاں پر جمع ہوتا ہے، جو ارمین بیگم سے طرح طرح کا سوال کرتے ہیں کہ این جی او تو آپ نے انسانی خدمت کے لیے بنائی تھی، تو پھر آپ اسی این جی او کی آڑ میں اتنی غیر انسانی حرکتیں کیسے کر سکتی ہیں؟ ارمین بیگم تو اپنا چہرہ اپنے دوپٹے میں چھپانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان کا اصل چہرہ تو سب کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے۔ بہرحال پولیس دوبارہ فرید ہمدانی کے گھر پہنچتی ہے، کیونکہ گودام میں لگنے والی آگ کے بارے میں بھی انفارمیشن مل چکی ہے، جس پہ فرید ہمدانی پوچھتے ہیں پولیس آفیسر سے، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عامر کی اصل لوکیشن ٹریس ہو چکی ہے؟ تو پولیس آفیسر کہتا ہے کہ گودام میں جس نے آگ لگائی تھی اس کی لوکیشن دراصل ایک فارم ہاؤس ہے جو کہ سکندر صاحب کا ہے، اور یہاں پر یہ حقیقت بھی فرید ہمدانی اور حمزہ کے سامنے آ جائے گی کہ حفیظ صاحب کو ختم کرانے کے پیچھے بھی اسی سکندر کا ہاتھ ہے۔ یوں سکندر بھی بہت جلد پولیس کی حراست میں ہوگا، اور یہ خبر بھی تمام سوشل میڈیا پہ جب سرکولیٹ ہوگی تو ہمدانی فیملی کی سالوں سے بنائی ہوئی عزت منٹوں میں زمین بوس ہو جائے گی۔ اپنا بدلہ پورا کر لینے کے بعد علیزے اپنی ماں اور بہن کی قبروں پہ کتبے لگائے گی۔ اب پتہ نہیں سکندر پولیس کی حراست سے پہلے یا پھر اس کے بعد ان قبروں کو دیکھے گا تو اس کے ہوش اڑ جائیں گے، کیونکہ یہ انوشے کی قبر ہے۔ تو سکندر کو سمجھ آ جائے گا کہ انوشے کی جس بہن کو وہ کافی عرصے سے ڈھونڈتا پھر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ علیزے تھی۔ یوں علیزے کی سچائی سبھی گھر والوں کے سامنے آئے گی۔ اب علیزے جب منظر عام سے ہٹ جائے گی تو حمزہ کو بھی اس حقیقت کا تو پتہ چل جائے گا کہ ہماری فیملی کو برباد کرنے کے پیچھے علیزے تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حمزہ علیزے کی سچویشن کو سمجھتے ہوئے اسے معاف کر دے گا کہ جو کچھ علیزے اور اس کی فیملی کے ساتھ ہوا، علیزے شاید حق بجانب تھی، یا پھر حمزہ علیزے کے خلاف سوچے گا کہ اگر علیزے کے ساتھ یہ سب ہوا بھی تھا تو اسے بدلہ لینے کے لیے میرا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حمزہ تو یہی سمجھتا ہے کہ شاید علیزے بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ حقیقت کھلنے کے بعد حمزہ کو یہ تو پتہ چل ہی جائے گا کہ حمزہ علیزے کے لیے صرف ایک مہرہ تھا، سکندر تک پہنچنے کے لیے اور اپنی بہن کی موت کا بدلہ لینے کے لیے، اور اس بدلے کی وجہ سے ہمدانی فیملی کی جو بدنامی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ اس بدنامی کا سامنا حمزہ کو بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ناظرین، لگتا یہی ہے کہ مہرہ ڈرامہ اب بہت جلد اپنے اختتام کی طرف پہنچنے والا ہے، جہاں ایک طرف حنان فریحہ کو معاف کر کے اپنی زندگی میں واپس شامل کر لے گا، اور دوسری طرف فرید ہمدانی دائم کو بھی اپنے داماد کے طور پہ قبول کر لیں گے کہ اتنی بدنامی کے بعد تو ان کی بیٹی سے کوئی اور شادی کرنے والا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی دائم جیسا دلیر انسان جس نے اپنی جان پہ کھیل کے بھی نمرا کو نہیں چھوڑا، تو نمرا کے لیے بھلا اس سے بیسٹ میچ اور کون ہو سکتا ہے؟ اب رہ گئی بات حمزہ اور علیزے کی، تو یہ نہیں پتا کہ حمزہ علیزے کی غلطیاں معاف کر پائے گا یا نہیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ناظرین؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔